یہ بھی انداز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں کے اندر اللہ کی توحید بیان کرنے کا، اور اپنے چچا آزر کے سامنے بھی اللہ کی توحید بیان کرنے کا۔ پھر اس کے بعد ایک میلہ لگتا تھا۔ اب تیسری بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ایک میلہ لگتا تھا نمرودی، اس پر جاتے تھے اور ناچ گانے جو کچھ بھی ہوتا تھا اور فوش اور عریانی معاملات کرتے تھے، اور وہ آپ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں ان چیزوں سے، آپ نے سقیم کا لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا، آپ نے کہا میں بیمار ہوں، یعنی بیمار سے کیا مراد ہے کہ انہیں دیکھ کر مجھے بخار آ جاتا ہے، یعنی میری طبیعت کے اندر بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا میں اس میلے کے اندر جانے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے کہا کہ چلو اس طرح کرو، یہ چابی پکڑو، یہ جو بت خانہ اس کا خیال بھی رکھنا۔ تو لوگوں نے کیا کیا، جب یہ لوگ جاتے تھے تو بتوں کے سامنے، کافی سارے بت پڑے ہوئے تھے، بتوں کے سامنے وہ چوری کھانے اور جو کچھ بھی مٹھائیاں رکھ کر چلے جاتے تھے، اور واپسی آ کر وہی مٹھائیاں وہی کھانے اٹھا کر اور پھر ایک دوسرے میں بانٹ کر وہ کھایا کرتے تھے، یعنی تبرکاً وہ کھایا کرتے تھے۔ تو جب وہ سارے میلے پر چلے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تالا کھولا اور بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا آپ کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، آپ نے کہا کہ کھاؤ تمہارے آگے مٹھائی پڑی ہے، کھاؤ تمہارے آگے نظر نیاز پڑا ہے، کھاؤ تمہارے آگے بڑے ون سمنے کھانے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بس اتنا کہنا ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نہیں کھا سکتے، تم جھوٹے ہو، تم باطل ہو، میرا رب سچا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کلہاڑے سے جو آپ کے ہاتھ مبارک میں تھا، آپ نے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، صرف ایک بت جو بڑا پڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر آپ نے تالا لگایا، پھر آپ واپس آ جاتے ہیں۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بت خانے کا تو حشر نشر ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اسی لڑکے کا کام ہے۔ آخر کار نمرود کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس لڑکے کو پیش کیا جائے۔ تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے محل میں پیش کیا۔ اس وقت بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اور اس وقت صرف آپ ہی تھے جو، اب نمرود پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اس کی سپاہ تھی اور ہر طرف اس کی فوج تھی اور اس کے نوکر چاکر تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرنے میں آپ گھبرائے نہیں ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، آپ نے ہر دور سے، ہر مشکل سے آپ گزرے ہیں، لیکن اللہ کی توحید آپ نے بیان کر کر چھوڑی ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ اے نمرود، تیرا خدائی کا دعویٰ جو ہے یہ بالکل جھوٹا ہے، اگر رب ہے، اگر اللہ ہے، حاکم ہے، تو وہ میرا پروردگار ہے جس کا نام پاک اللہ ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس وقت جب نمرود کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا، روایات میں آتا ہے کہ آپ جب محل میں داخل ہوئے، سامنے بیٹھا تھا وہ تخت پر اور آس پاس اس کی فوج کھڑی تھی، اور جب آپ محل میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے ذرا اپنے پاؤں کو دبا کر رکھا۔ اس دبانے کا عالم یہ تھا کہ نبی کے پاؤں کے دب کی وجہ سے اس کے محل کے اندر زلزلہ آ گیا، اور اس کا جو تخت تھا وہ ہلنے لگا، وہ نہیں گھبرا گیا، متوحش ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد پر۔ اس کی پھر جرأت نہ رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میں کیا بات کروں۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھے کس لیے بلایا؟ آپ پھر مسکرا رہے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ نہ دیکھا کہ ادھر درباری کھڑے ہیں، ادھر فوج کھڑی ہے، سپاہ ہیں، نوکر چاکر ہیں، مجھے مار ڈالیں گے، نہ، آپ کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہ تھا، اور آپ کے چہرے پر اطمینان تھا، سکون تھا، اور آپ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ نمرود نے کہا کہ تو میرے دربار سے تجھے کوئی خوف نہیں آیا، میرے اس حال سے تجھے کوئی ڈر نہیں لگا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے تو سوائے اپنے مولا کے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اور کہا کہ تم مسکرا کس لیے رہا ہے؟ کہا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ جو رب بنا بیٹھا ہے وہ بدصورت ہے۔ نمرود کا چہرہ انتہائی بدصورت تھا، وہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ کہتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو رب بنا بیٹھا ہے وہ بدصورت ہے، جو اس کی سپاہ ہے، جو اس کی مخلوق ہے اور جو اس کی پوجا کرتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ یہ بات بھی اسے بڑی تکلیف دہ ہوئی کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ یہ بات کی۔ آخر کار مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کس بات پر ہوا؟ توحید باری تعالیٰ پر، اللہ کی توحید پر مناظرہ ہوا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کہاں رسول اللہ کا زمانہ، آپ کے بعد کتنے نبی آئے، کتنے لوگ آئے اور کتنی صدیاں گزریں، اور اللہ کا انداز کلام دیکھے الم تر الی الذی، اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ اس کا پتہ، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک نور تھا، اس نگاہ نور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو توحید پر مناظرہ ہو رہا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جس طرح الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا پتہ یہ چلا ابھی میرے آقا تو دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے، حضرت عبد المطلب کا دور تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو پتہ یہ چلا میرا نبی حالت نور میں وہ ملاحظہ کر رہا تھا جب اس وقت کعبۃ اللہ پر حملہ ہو رہا تھا، تو میرے آقا دیکھ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے آقا حاضر و ناظر ہے۔ میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال بھی جانتے ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ بیتے، جس امتحان سے گزرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارا حال میرے آقا ایسے گزرا ہے جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو آپ نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو جھگڑ رہا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے۔ تو اس نے جواباً یہ کہا قالا انا احیی و امیت، اس نے یہ کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ آپ نے ذرا دیکھنا چاہا کہ یہ بے وقوف کرتا کیا ہے۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، کہا کہ یہ 2 قیدی ہیں، میں نے ان کے لیے موت کا پروانہ لکھ دیا ہے، میں نے ان کو پھانسی دینی تھی، ان کو مارنا تھا، ان کو قتل کرنا تھا، لہٰذا ان میں سے ایک کو میں زندگی دے رہا ہوں، ایک کو موت دے رہا ہوں، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تو ایسے نہیں مانے گا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میرا رب وہ ہے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا اے نمرود اگر تو خدا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آئی، مفسرین نے لکھا کہ اگر یہ مجھے کہہ دے کہ اگر تیرا رب مشرق سے نکال سکتا ہے اسے کہو کہ مغرب سے بھی نکالے، تو فوراً حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور سلام لے کر آئے، کہا کہ اے میرے نبی پریشان نہیں ہونا، آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، اگر یہ بے ایمان، اگر یہ نمرود آپ کو پلٹ کر یہ سوال کرتا ہے کہ اگر تیرا رب مشرق سے نکالتا ہے اسے کہو کہ مغرب سے بھی نکال کر دکھائے، مجھے پتہ چلے کہ تیرا رب ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کے سوال کو ماننا ہے اور کہنا ہے کہ میرا رب اگر مشرق سے نکال سکتا ہے تو وہ سورج مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ اس کو مناظرہ کی یہ صورتحال پیش کی تو قرآن نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ بھکھلا گیا اور منکر ہو گیا، اور پھر کیا کیا اس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے قید میں ڈال دیا۔ تو سامعین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ بڑے مہمان نواز بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، اور ان کا ایک لقب کتابوں کے اندر ملتا ہے ان کو، یعنی ان کی کنیت ہے ابو الضیفان، یعنی مہمان نواز، سب سے بڑا مہمان نواز۔ اور آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کی یہ عادت ایک کریمہ تھی کہ آپ کھانا پکا لیتے تھے اور کوئی نہ کوئی یتیم غریب مسکین کو آپ تلاش کرتے، آپ دروازے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ اس کو اپنے پاس بٹھا کر، سامنے بٹھا کر اس کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔
کون ہے؟ اللہ کا نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ ان کا حال یہ تھا کہ کھانا اس وقت نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم نہیں بیٹھا ہوتا تھا کھانا کھانے کے لیے، کوئی ان کے ساتھ مسکین، کوئی غریب، کوئی فقیر نہیں بیٹھا ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ نے کھانا تو پکا لیا لیکن دروازے پر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کوئی مسکین نہیں گزرا، کوئی شخص نہیں گزرا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھا لے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہو کر جن کی اولاد کے اندر اللہ نے 40,000 جو ہے نبی مبعوث فرمائے ہیں، جن کی اولاد کے اندر، جن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے جو آخری نبی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. جب آپ نے یہ کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک یعنی میری اولاد میں ایک ایسا عظیم و شان رسول بھیج. کیا وہ خود عظیم و شان نہیں تھے؟ انہیں پتہ تھا شان والے تو ہم بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، سارے نبی شان والے ہیں، لیکن ایک ایسا نبی ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شان والا بنایا ہے، اس کی شان سب سے اعلیٰ ہے اور اس کی بات سب سے اعلیٰ ہے اور اللہ نے اسے با کمال نبی بنانا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ ان میں شان والا رسول بھیج. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مہمان آئے، کوئی یتیم مسکین گزرے. یہاں تک کہ آپ وقت گزرتا چلا گیا، آپ بڑے پریشان ہوئے. تو تھوڑی دیر گزری تو چند فرشتے آپ کے دروازے پر تشریف لائے آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے. انسانی شکل میں آپ نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا. جب کھانا تیار کر کے آگے رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانے والے ہیں، جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. وہ چند ملائکہ تھے جو انسانی شکل میں آئے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ وہ یتیم اور مسکین کو کھانا کھلاتے تھے اور اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. تو سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے. انشاءاللہ یہ جو میں نے گفتگو شروع کی ہے، انشاءاللہ یہ تو ایک موضوع تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور توحید باری تعالیٰ. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نار نمرود کے حوالے سے بھی گزارش کروں گا، پھر جو واقعہ ہے جو ذبیح کا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ، پھر قربانی کے فضائل ہیں، کچھ مسائل ہیں، کوئی طریقہ کار ہے. انشاءاللہ یہ چند موضوعات ہیں. انشاءاللہ میری کوشش ہے میں اس چینل کی وساطت سے میں گزارش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم انبیاء سے بھی پیار کرتے ہیں، سید الانبیاء سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے صحابہ سے بھی، ان کے غلاموں سے بھی، آل پاک سے بھی، اولیاء کرام سے بھی، تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں. اور ہمارے لیے سب مشعل راہ ہے اور ہمارے دلوں کا سکون ہے اور ان کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نجات رکھی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ یہ اس چینل کو میں کافی دیر کے بعد درمیان میں گیپ رہا ہے کسی عارضے کی وجہ سے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ توجہ کے ساتھ دیکھا کریں اور سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں. چینل کو آپ کمنٹ کیا کریں اور آپ کا یہ کمنٹ جو ہے ایک گواہی کے طور پر بروز قیامت یہ لکھا جائے گا. اور یہ آپ کا سبحان اللہ صرف لکھ دینا ہی، باتیں آپ کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ میں نے کوئی نئی باتیں کر دی، وہ کئی صدیوں سے یہی باتیں چلی آ رہی. آپ قرآن کھولیں گے آپ کو یہ ساری باتیں ملیں گی. اور ہماری اور اس چینل کی خصوصاً جو اس کے روح رواں ہیں، مدیر اعلیٰ ہیں جناب شاہد احمد خان صاحب، جن کی کوشش ہے وہ علالت کے باوجود وہ اس کوشش میں ہیں اور اسی فکر میں رہتے ہیں دن رات کہ میرے نبی کے دین کا کام ہو جائے بس. تو آپ سے گزارش ہے میرے بھائیو، آپ نے میری ذات کو نہیں دیکھنا، آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس ہستی کا نام لیا گیا ہے، جس ہستی کا نام خود میرے نبی نے لیا ہے، جس ہستی کا نام توریت کے اندر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور قرآن کی بات کی ہے. اگر کوئی میرے سے غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور جو صحیح جملہ گفتگو ہے اللہ قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.